بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم غزوہ بدر کا ذکر کریں گے، جو کہ 17 رمضان المبارک 2 ہجری میں بمطابق 624 سن اور مارچ کے مہینے میں مارد وجود میں آیا۔ یہ غزوہ اسلام کے غزوات میں سب سے بڑا ہے اور سب سے پہلا غزوہ ہے جس میں پورا کفر پورے اسلام کے سامنے آیا، اور اسی غزوے نے اسلام کی عزت اور شہرت کو چار چاند لگا دیے تھے۔ یہی وہ غزوہ ہے جس میں کفر کی جو کمر تھی وہ ٹوٹ چکی تھی اور انہیں ذلت اور رسوائی ملی۔ پھر وہ کبھی بھی مسلمانوں کے سامنے کھل کر مسلمانوں کا سامنا نہیں کر سکے۔ اگرچہ اس غزوے کے بعد بھی کفر کئی مرتبہ اسلام کے سامنے آیا، لیکن اتنی بے باکی کے ساتھ اور اپنے اتنے رعب کے ساتھ اور اتنا اتراتا ہوا مسلمانوں کے سامنے نہیں آیا، کیونکہ مسلمانوں کا رعب کافروں کے دلوں پر بیٹھ چکا تھا۔ اسی لیے قرآن مجید میں اس کے یوم الفرقان کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی کہ اس میں حق اور باطل میں فرق اور امتیاز ہو چکا تھا۔ لوگ کفر کی حقیقت کو بھی سمجھ چکے تھے اور اسلام کی حقیقت سے بھی روشنائی حاصل کر چکے تھے، اور حق اور باطل، ہدایت اور ذلت کا نمایاں فرق لوگوں کے سامنے واضح ہو چکا تھا۔ کیونکہ مسلمان جو ہوتا ہے وہ ہوس کے لیے یا اقتدار کے لیے جنگ نہیں کرتا، بلکہ اس کی جنگ کرنے کا مقصد رضا الہی، اللہ کے دین کی سربلندی اور نبی علیہ السلام کے ساتھ اسلام کو عروج دلانے کے لیے اس کی جنگ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنگ بدر کے ذکر سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی قلبی کیفیت اس کے اوپر روشنی ڈالی اور یہ بات واضح کر دی کہ یہ جو لوگ تھے یہ کوئی جنگی انقلابی پیشہ ور فوجی نہیں تھے، نہ ان کو اقتدار کی ہوس تھی، نہ نمائش کا شوق تھا کہ فوجی مظاہرہ کرتے ہوئے ان کو خوشی محسوس ہو یا کشت و خون ان کو پسند ہو۔ یہ نہایت امن پسند لوگ ہیں، صلح جو صاحب ایمان لوگ ہیں، اور وہ ان خصوصیات کے مکمل طور پر مزین تھے، ان خصوصیات سے جو قرآن حکیم کی آیات مبارکہ میں ان کے بارے میں بیان کی گئی ہیں۔ جیسا کہ ایک مقام پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کی ایمانی قوت میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ تیسرے مقام پہ ارشاد فرمایا، وہ ہر حال میں اپنے پروردگار پر بھروسہ اور توکل کرتے ہیں۔ ایک مقام پہ ارشاد فرمایا، وہ نماز ادا کرتے ہیں، اور فرمایا اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے وہ اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ اسی امن پسندی اور صلح جوئی کا یہ اثر تھا کہ اس ایک گروہ کے لیے یہ سفر ایسا ناگوار تھا جیسے کسی کو زبردستی موت کے منہ میں دھکیلا جا رہا ہو، اور وہ اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ ایک طرف مسلمانوں کا خلوص تھا، اللہ کے ساتھ محبت تھی اور ان کی سادگی تھی، دوسری طرف قریش مکہ کی حالت بالکل اس کے خلاف تھی، بالکل اس کے برعکس تھی، جس کو قرآن مجید میں بھی بڑے عجیب انداز کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ مسلمانوں کی تو ہم نے ہدایت فرما دی، لیکن قریش کی حالت یہ تھی کہ وہ اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے نکلے اور لوگوں کی نگاہوں میں نمائش کرتے ہوئے، اس حال میں کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے، اور شیطان ان کے عمل کو ان کی نگاہوں میں خوشنما کر کے دکھا رہا تھا، اور یہ بھی کہہ رہا تھا کہ آج ان لوگوں میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو مجھ پر غالب آ سکے، کیونکہ میں تمہارا پشت پناہ ہوں۔ یہی وہ شیطان تھا جس نے ان کافروں کو ان کی موت کی طرف دھکیل دیا، لیکن مسلمانوں کو محض اللہ پر بھروسہ تھا، اللہ ہی پر توکل تھا۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی خوب مدد فرمائی۔